أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ تحفے دوں اور بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے بڑا انعام تیار کر رکھا ہے. یہ سورہ احزاب شروع میں 2 رکوع میں جنگ احزاب کا واقعہ آیا. اس کے علاوہ اس سورت کا جو خاص سبق ہے سماجی زندگی، معاشرتی زندگی کے اصول، کہ سماج میں، معاشرے میں، خاندان میں رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، برتاؤ کس طریقے کا ہونا چاہیے، اس کی تعلیم یہ سورہ احزاب میں اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں، ان دونوں صورتوں میں ملا کر معاشرتی زندگی کی تعلیم ہے. تو یہاں اب یہ واقعہ احزاب کا ختم ہونے کے بعد معاشرتی زندگی کے چند اصول بیان کیے. شروعات ایک واقعے سے ہوتی ہے. واقعہ یہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، بلکہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. مکہ میں بھی آپ نے بہت پریشانی میں زندگی گزاری، مدینہ میں بھی آپ نے سادگی سے رہنا ہی پسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ، مجھے دنیا میں غریب ہونے کی حالت میں رکھ اور مجھے وفات دے تو غریب ہونے کی حالت میں وفات دینا. واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت میں میرا حشر غریبوں کے ساتھ کرنا. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. تو آپ کی زندگی بہت سادگی والی تھی. جب یہ احزاب کی جنگ ختم ہوئی اور اس کے فوراً بعد جو بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف مال غنیمت بھی آیا اور کچھ فراوانی شروع ہوئی. صحابہ کرام اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارا مال اب آنے لگا. جب مال آنے لگا، صحابہ کرام جو دوسرے تھے ان کے گھروں کے اندر بھی اب حالت کچھ اچھی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، انہوں نے مشورہ کیا کہ اب حالت اچھی ہو گئی، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پیشکش کریں، کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے یہاں بھی کچھ خرچ بڑھاؤ، کچھ کھانا پینا، نوکر خادم وغیرہ کا انتظام کرو. اور یہ طلب کرنا کوئی برا بھی نہیں. شریعت اسلامی میں مرد اور عورت کے اندر فرق رکھا ہے. ساری مالی ذمہ داری مرد کے اوپر، مال کی ساری ذمہ داری، گھر کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز لانا ہو یا کوئی بڑی سے بڑی چیز، سارا ذمہ مرد کے اوپر رکھا ہے اور عورت کو اس سے فارغ رکھا. عورت کا کام الگ، مرد کا کام الگ. عبادت کے لحاظ سے اللہ کے یہاں دونوں کا مرتبہ ایک، لیکن دونوں کی جسمانی حالت ہی الگ اللہ تعالیٰ نے رکھی.
یہ نہیں کہ کسی کا درجہ اونچا نیچا، یہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد پر مالی ذمہ داری ڈالی اور عورت کے اوپر گھریلو ذمہ داری ڈالی۔ ایک امریکہ کے ایک مصنف ہیں جان گرے کر کے، ان کی ایک کتاب بہت زیادہ مشہور ہے، مین از فرام مارس اینڈ ویمین از فرام وینس۔ اسلام کی کتاب ہے کہ مرد ہیں وہ منگل سے پیدا ہوا ہے، فرام مارس، اینڈ ویمین از فرام وینس، کہ عورت ہیں وہ تو یہ شکر کا زہرا کا گرہ ہے، وہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ ایسی یہ کہاوت ہے، اس پر سے انہوں نے کتاب لکھی اور بہت ہی مشہور کتاب ہے، ملینوں کتاب بک گئی۔ اور یہ جان گرے ہیں، وہ بہت بڑے سائیکولوجسٹ ہیں، بہت بڑے مصنف ڈاکٹر ہیں بڑے۔ انہوں نے جائزہ لیا ہے کہ بھئی مرد اور عورت کی زندگی میں کیا کیا فرق ہے، ان کی جسمانی کیا فرق ہے، ان کی ڈیمانڈ میں کیا فرق ہے، ان کی سوچ میں کیا فرق ہے، یہ سارا جائزہ لیا ہے۔ مین از فرام مارس اینڈ ویمن از فرام وینس، اس نام کی کتاب لکھی۔ تو مغرب میں بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ بھئی دونوں میں فرق ہے۔ یہ تو صرف ایک باتیں چلا رکھی آج دنیا کے اندر کہ بھئی برابری کا درجہ، برابری کا کیا مطلب؟ آج امریکہ کو بنے ہوئے اتنی صدیاں ہو گئی، آج تک جو امریکہ برابری کا دعویٰ کرتا ہے، اس امریکہ میں ایک بھی عورت پریزیڈنٹ نہیں بنی، اب تک راشٹرپتی کوئی عورت نہیں بنی اس امریکہ میں، اس کا ریکارڈ ہے آج تک۔ تو یہ دنیا کے اندر کچھ گمراہ کرنے کے لیے ہوائیں چلائی جاتی، اور چونکہ لوگ واقف ہوتے نہیں، عام لوگ، تو ان باتوں کے اندر آ جاتے۔ باقی بہترین جو سماجی زندگی سکھائی ہے وہ اسلام نے سکھائی۔ آج مغرب کی دنیا کے اندر معاشرہ بکھر گیا ہے، کون باپ، کون بھائی، کون ماں، کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہیں، ایسی حالت ہو گئی۔ اگر وہاں کے سماج کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کہاں وہ جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں۔ ایک مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب گزشتہ صدی میں امریکہ کا دورہ کی اور وہاں کے یہ حالات دیکھے کہ خاندان اتنے بکھر چکے، اور بات یعنی سب سے زیادہ جدائیاں وہاں ہوتی ہیں، طلاقیں سب سے زیادہ امریکہ کے اندر ہوتی، اور بغیر باپ کی اولاد، باپ کون وہی پتہ نہیں، اس کو فخر سمجھا جاتا ہے، باقاعدہ اس کا وہاں رجسٹر بھی کیا جاتا ہے، بہت بڑی تعداد کے اندر ایسا ہے وہاں، بے حیائی بہت زیادہ عام ہے۔ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے اور یہ خاندانی حالات دیکھے تو انہوں نے وہاں کے مسلمانوں میں جو بیان کیا، ان کی کتاب ہے نئی دنیا امریکہ میں صاف صاف باتیں، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امریکہ کے مسلمانوں، یہاں اس ملک کے اندر دعوت کا میدان بہت بڑا ہے، اور تم دعوت دو تو یہ عبادت وغیرہ کی بات مت کرو، وہاں تو تم اسلام کی سماجی زندگی بتاؤ کہ اسلام نے کیسی بہترین سماجی زندگی دی ہے، اس کے ذریعے دعوت کا کام کرو امریکہ کے اندر، ایسا مولانا نے لکھا ہے۔ تو ایسے حالات وہاں کے اوپر، ہمارے یہاں بھی یہ باتیں سب چلائی جاتی اور لوگ واقف نہیں ہوتے تو باتوں میں آ جاتے۔ یہ گاندھی جی جن کو ہم کہتے ہیں، جو سب سے بڑے اس ملک کے نیتا سمجھے جاتے، وہ ان کے باپ کرم چند کی چوتھی بیوی کے چوتھے نمبر کے بیٹے موہن داس ہیں، وہ ان کے باپ کی چوتھے نمبر کی جو بیوی تھی پتلی بائی، اس کے چوتھے نمبر کے بیٹے۔ ڈاکٹر امبیڈکر 14ویں نمبر کی اولاد میں سے، یہ بڑے بڑے لوگوں کی میں بات کرتا ہوں۔ یہ سبھاش چندر بوس ہیں، ان کے باپ کی 14 اولاد میں سے 9ویں نمبر کے اوپر۔ یہ ساری باتیں اب معاشرے کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ورنہ بہترین سماجی زندگی اسلام نے سکھائی۔ تو یہاں آگے کی آیتوں کے اندر اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے
تو اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش آیا. جب مال کی فراوانی ہوئی مدینہ کے اندر تو اب ازواج مطہرات نے مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش طے کیا کہ سب مل کے جائیں اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو متکلم بنائیں کہ تم بات کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے تو کچھ خرچہ بڑھاؤ تاکہ ہم بھی ذرا اچھی طرح رہ سکیں. اور اس میں مثال دی کہ بھئی یہ قیصر اور کسریٰ کی بیویاں کس طرح رہتی ہیں ٹھاٹ، یہ بھی مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی جو قیصر اور کسریٰ کی مثال دی کہ بھئی نبی کے گھر کے اندر ہونا یہی ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ نبی کی بیوی ہونا. جب یہ ہے تو ان کو قربانی بھی دینی پڑی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی اور آپ نے طے کیا کہ اب اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. انہوں نے تو پیشکش کر دی اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں. انہوں نے مانگا مالی ذمہ داری مرد کی، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی تمام ضروریات مہیا کرے. اگر اس میں کمی کرتا ہے تو وہ گنہگار. ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر نماز قضا ہو گئی تو گناہ ہوگا یا نماز نہیں پڑھی تو گناہ ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر گھر میں جو ضرورت ہے مال کی اس سے کم ہم خرچ دے رہے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. گھر کا خرچ دینا، مکمل دینا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اسلامی ذمہ داری ہے، اس کی عبادت ہے یہ. اور اگر اس کے اندر کوتاہی کرے گا تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. ہم لوگ فضول خرچی تو بہت زیادہ کرتے کہ بھئی دعوتوں کے اندر اڑاتے ہیں، بازار کے اندر اڑاتے، وہاں کوئی حرج نہیں. اور جہاں گھر کا خرچ دینا ہے تو پھر ہمارے یہاں بہت ساری مالی پریشانیاں آ جاتی کہ مجھے یہ ہے اور مجھے وہ ہے، ابھی میرے پاس زیادہ روپے نہیں ہے، یہ باتیں آتی ہیں. تو یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یہ شریعت کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا پورا خرچ دے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا گھرانہ بالکل سادگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی پسند کرتے تھے کہ پہلے جو حالت تھی اسی حالت میں ہم رہیں اور اسی کے اوپر راضی رہیں. تو ازواج مطہرات نے جب یہ پیشکش کی کہ خرچ بڑھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہی کروں گا، بس آپ خاموش ہو گئے. اور 1 مہینے تک آپ نے تمام عورتوں سے تعلق کاٹ دی، ایک الگ کمرے کے اندر رہتے. صحابہ کرام بھی پریشان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا بیویوں کو جدا کرنے جا رہے ہیں آپ. یہ اس طرح سے صحابہ کرام بھی پریشان، خاص طور سے حضرت ابو بکر کیونکہ ان کی صاحبزادی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عمر کیونکہ ان کی بھی صاحبزادی تھی، حضرت حفصہ، اور دوسرے تمام صحابہ کرام پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک 29 دن تک تعلق توڑ دی. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر فرمایا یا ایھا النبی، خود اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی رونق چاہتی ہو، اور یہ منع بھی نہیں، اگر یعنی مالی فراوانی ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور عورتوں کی بھی بعض نیچرل خواہش ہوتی ہے جیسے زیورات وغیرہ، لیکن یہاں گھرانہ نبی کا ہے تو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کو کہ تم کہو قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہتی ہو، فتعالین، تو آؤ میں تم کو 2 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ میں تم کو تحفے تحائف دوں اور بھلے طریقے سے الگ کر دوں. یا تو یہ کرو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو والدار الآخرۃ اور آخرت کے گھر کو فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو آخرت میں تم کو بہت بڑا اجر ملے۔ یہ پیشکش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم کو مال چاہیے تو میں دوں، لیکن نبی کے گھرانے میں پھر رہنا یہ مناسب نہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے حکم دی۔ تو کیا فرمایا کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہتی ہو فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تم کو تحفے تحائف دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تم کو بھلے طریقے سے الگ کر دوں۔ یہ ایک عجیب بات ہے جو ہم لوگ نہیں جانتے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں جدا کرنے کا اور طلاق کا ذکر آئے یہاں تو اشارتاً آئے، اور جہاں الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، کہ اگر عورت کو جدا کرنا ہی ہے، طلاق دینی ہی، اور کوئی آپشن اب بچا نہیں، تو فرمایا بے احسان، بھلے طریقے سے، خوش دلی کے ساتھ اس کو مال تحفے وغیرہ دے کر جدا کرو۔ یہاں بھی یہی اشارہ ہے، امتعکن، میں تم کو تحفے تحائف دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تم کو بھلے طریقے سے الگ کروں۔ اور جہاں صاف طلاق کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، وہاں بھی یہی ہے کہ اگر جدائی بالکل آپشن اس کے علاوہ کوئی بچتا ہی نہیں، بالکل طلاق کا نظام ہے اسلام کے اندر، اس کی باقاعدہ پوری تعلیم دی گئی کہ یوں ہی سیدھے طلاق دے دو، یہ تو فرمایا کہ اس سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جائز کاموں کے اندر، مباح کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند کام اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے، اور اس کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو یہ طلاق دینا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا درپیوگ کرنے سے سخت منع کیا۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینے والے کے بارے میں مولانا تقی صاحب جو بہت بڑے مفتی ہیں کہتے ہیں ایسے آدمی کا سماجی بہشکار کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، کہ شریعت نے جہاں 1 طلاق سے کام چل جاتا ہے تو 3 طلاق ایک ساتھ کیوں دیتا ہے؟ فتاوی کی کئی کتابوں کے اندر یہ بات ہے کہ ایسے آدمی کا کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے آدمی کو سزا دیتے تھے، کوڑے مارنے کی سزا دی کہ بھئی تو کھلواڑ کر رہا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو ایک ساتھ طلاق دینا یہ ایک برا کام، تو طلاق ویسے بھی ایسا عمل ہے کہ اس سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے، لیکن چونکہ معاشرہ ہے، انسان ہے، کبھی جوڑ ہو ہی نہیں پاتا، اس لیے شریعت نے یہ بھی آپشن رکھا کہ جدا ہونا چاہے، اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے تو جدا ہو جائیں، لیکن بھلے طریقے سے جدا ہوں۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور وہاں فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، احسان کے ساتھ تم طلاق دو اور جدا کرو، یہ تعلیم شریعت نے دی۔ تو یہ طلاق اس کو کھلواڑ بنا لیا ہے، اور جب اس کو کھلواڑ شریعت کا کوئی عمل اس کے ساتھ مذاق کیا جائے، اس کو کھلواڑ بنا لیا جائے، اس کا صحیح استعمال نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتیں آتی ہیں کہ پھر اس کا شور پورے ملک کے اندر پارلیمنٹ تک پھر ہوتا ہے، اس کی باتیں وہاں تک ہوتی۔ خیر وہ غلط ہے، لیکن ہم بھی تو صحیح نہیں کر رہے، ہم بھی تو شریعت کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، 1 مہینہ ہو گیا، اس کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہارے سامنے 2 باتوں کا اختیار پیش کر رہا ہوں، لیکن دیکھو جلدی مت کرنا جواب دینے میں، برابر سوچ لیں۔ شریعت کے اندر طلاق کا ایک طریقہ طلاق تفویض، یعنی عورت طلاق دے، اس کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے، وہ بڑی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں پوری تفصیل ہوتی۔ خلا الگ ہے
اور عورت طلاق دے اگر اس کو اختیار دیا گیا، عورت کو اگر اختیار دیا جائے تو پھر عورت کی جانب سے بھی طلاق ہو سکتی ہے، جس کو طلاق تفویض کہتے ہیں، اور اس کی پوری بحث کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تو اب یہی بات سوچ رہا ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پر ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں کئی مرتبہ یہ بات آئی کہ بھئی یہ آپشن بھی اب جو شریعت نے رکھا ہے کہ عورت طلاق دے سکے، اس کا بھی وہ نکاح نامے کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھ دیا۔ ہمارے یہاں گجرات میں وہ نکاح نامہ نہیں چلتا جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بنایا ہے، ورنہ اس کے اندر باقاعدہ عورت کو جو طلاق دینے کا آپشن شریعت میں اس کو بھی انہوں نے لکھا ہے۔ خیر، تو یہ طلاق ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کھلواڑ کیا جائے اور آدمی جیسے آئے اس کا غلط طریقے سے استعمال کرے۔ تو یہاں یہ بات چل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا کہ دو باتوں کا آپشن رکھتا، اگر تم چاہتی ہو کہ مال تو تمہارا مطالبہ برابر ہے اور میں مال خوب دوں گا، لیکن پھر نبی کے گھرانے میں یہ بات نہیں جائز ہونا الگ بات، مال چیزیں بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹی بات بھی بڑی کہی جاتی، تو کہا کہ دیکھو یا تو یہ کرو پھر میں تم کو الگ کر دوں، اور وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، بَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر یہی سادگی والی زندگی تم کو گزارنی ہوگی اور قیامت میں تم کو بڑا اجر ملے، کیونکہ دنیا میں بھی ان کو اعزاز کہ رسول کے گھرانے میں اور قیامت میں بھی اعزاز حاصل ہوگا، تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی بڑی۔ تو دو میں سے ایک بات رکھتا ہوں، چاہو تو تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ نے کہا حضور اس میں والدین سے مشورہ کرنے کی کیا بات، میں ابھی فوراً کہتی ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری تمام عورتوں کے سامنے یہ بات رکھی اور تمام نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا، تو قرآن میں اسی صورت کے اندر ان کو امہات المومنین کا لقب دیا گیا، اسی صورت کے اندر کہا گیا کہ یہ ان کے ساتھ ولا انتن کے من بعدہ ابدا، کہ ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اور نبی کے بعد بھی، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اعزاز بھی اسی صورت کے اندر ان کو دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا نبی کو کہ تم یہ دو باتیں ان کے سامنے رکھو، تو تمام عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند کیا۔ اس واقعے سے پھر آگے جو سماجی زندگی کی تعلیمات ہیں وہ آ رہی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کا بابرکت عشرہ، تیسرا عشرہ شروع ہو چکا، یا اللہ اسی کے اندر تو نے شب قدر کی مبارک رات رکھی ہے، یا اللہ بابرکت قدر والی رات رکھی ہے۔ اس رات کی عبادت ہم سب کو نصیب فرما، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس رات کے اندر تیری عبادت کرنا ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما۔ یا اللہ جہنم سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ
جنت میں ہمارا مقام عطا فرما، جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جنت والے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مبارک عشرے کے اندر تو بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، عافیت قائم فرما، یا اللہ عافیت قائم فرما، محبت کا ماحول قائم فرما، یا اللہ دین انسانیت کی دعوت کو عام فرما، یا اللہ انسانیت کے سبق کو ملک کے اندر عام فرما، آپس میں بھائی چارہ نصیب فرما، ہر طرح کی نفرتوں کو ختم فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ تیرا خوف ہم سب کو نصیب فرما، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، عزت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو مظلومین قید کے اندر ہیں انہیں عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ جلد از جلد رہائی نصیب فرما، یا اللہ عافیت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما، یا اللہ رسوائی سے حفاظت فرما، ذلت سے حفاظت فرما، بزدلی سے حفاظت فرما، یا اللہ مخلوق کا خوف رکھنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی بزدلی سے اور مخلوق کے خوف سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں صرف اور صرف تیری ذات کا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیسے کیسے ગોળીઓ અમને દવા ચાલુ થઈ ગઈ તો ડૉક્ટર પાસે ગયા ને તો પછી એ વધારે ચાલુ થયું દવા હોય પછી પહેલાં દવા તો જો પછી ગોળીઓ ચડતી હતી અમે બારી અમને શીખ્યું મહિનો ના આવે બંધ કરી દીધું જુદું ગયું આગળ બંધ કરી દીધું બંધ કરી દે પછી તો આવે ને ના ચાલુ જ હતું ને ઘડી આવતું ના પછી ડૉક્ટર પાસે ગયા તો કાંઈ થતું તો કાંઈ તો બની શકે અમુક વખતે અમુકની ગોળીઓ અસર નથી બી કરતી અમુક એવા કેસ બને છે પછી એના કેટલા દાડા એવું કશું તો
એટલે કંઈક એવો મસલો પૂછી લાવી કે 10 દાડામાં પછી મતલબ આવે ને તો નમાજ તો પછી બીમારી કહેવાય. વધુમાં વધુ 10 દાડા આવે, 10 થી વધારે તો આવે છે. તો ત્યાર પછી રોજો રહેવાય મારા પછી રહેવાય, પછી રહેવાય તો રહેવાય. એટલે મેં કહું પૂછી લઉં પછી પછી રહેવાય. 10 દાડાથી ઉપર જાય 10 થી ઉપર હોય જ નહીં. 10 થી ઉપર આવે પછી રોજો બી આવે. બસ કરીએ. જોવા મળ્યા શું ચાલે? મહેબૂબભાઈ તો રિટાયર થવાને. જોવા મળ્યા